ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک تہذیب ہے، اس کی ایک ثقافت ہے، اس کا ایک امتیاز ہے، اس کے کچھ خواص ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان مختلف اقوام کا ایک مجموعہ ہے جس کو ہم پاکستانی قوم کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک امت ہے جو مختلف اقوام سے مل کر بنی ہے۔ ہماری بھی ایک پہچان ہے، ہماری بھی ایک شناخت ہے۔ ہم سب ایک ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک وطن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہماری ان شناخت میں ایک بہت بڑی شناخت ہماری زبان ہے، اور ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو زبان ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اردو زبان کی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ وہ زبان ہے جو انتہائی محبت بھری زبان ہے، اور پھر عربی زبان سے قریب ترین ہے۔ ایک بہت بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سب کو جب دیکھا گیا تو اس میں سے جو 25% الفاظ ہیں وہ ہماری عام اردو زبان میں بولے جاتے ہیں، یعنی جو ان کے الفاظ ہیں، مثلا لفظ کتاب ہے، قلم ہے، تو اس طرح جو الفاظ ہیں وہ کا اردو زبان میں بولے جاتے ہیں۔ تو کتنی بہترین زبان ہے جو ہم بولتے ہیں۔ اچھا، پھر اس سے آگے بڑھ کر ہندوستان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ایک دینی فضا کو قائم کیا، تو اس دینی فضا کے اندر اردو زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ چنانچہ غیر منقسم ہندوستان میں جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ان کے ایک شاگرد نے عربی میں مقالہ لکھ کر پیش کیا، تو حضرت نے جب وہ مقالہ دیکھا تو فرمایا کہ اگر اس ہندوستان میں تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اردو زبان میں کام کرو۔ حالانکہ حضرت کا یہ مشہور تھا کہ حضرت عربی کتابیں پڑھتے ہیں، اردو کتاب نہیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت نے ترغیب دی، اور ایک موقع پر حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اس دور میں اگر دین کی حفاظت چاہتے ہو تو اردو زبان کو فروغ دو۔ اور آپ نے اس بات پر بھی تنبیہ فرمائی کہ بعض لوگ جو اردو زبان جانتے ہیں لیکن اردو کو چھوڑ کر وہ دوسری زبانوں میں لگتے ہیں۔ دیکھیں، کسی اور زبان کو پڑھنا سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی بھی نہیں ہے، دانش مندی بھی نہیں۔ اردو زبان کو فروغ دیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بعض حضرات سے سنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری اس تبلیغ کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اردو زبان کو عام کریں گے، اس کی برکت سے حکمت عام ہوگی، اور اس کی برکت سے مسلمانوں کا جو لباس ہے، حلیہ ہے، جو شلوار قمیض ہے یا جو اس طرح کا لباس میں یہ عام کریں گے، اور الحمدللہ دنیا میں آپ دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ عام ملے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس فکر کے اوپر ہے کہ کس طرح دین کو بچانا۔ آج اردو زبان دین کے بچانے کا ذریعہ ہے، ہمیں اس زبان کو بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے اور اس کے اوپر محنت کرنی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اردو زبان کو لکھتا ہے تو اردو رسم الخط میں نہیں لکھ رہا، رومن اردو میں لکھا جا رہا۔ ماضی میں جو اقوام بالکل ناپید ہو گئیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنا کلچر چھوڑ دیا اور وہ ختم ہو گئی۔ ہمیں اپنی زبان کو نہیں چھوڑنا، اس کے رسم الخط کو نہیں چھوڑنا۔ اردو زبان کا رسم الخط ایسے ہی شروع ہوتا ہے دائیں طرف سے جیسے عربی زبان کا شروع ہوتا ہے، اور کتنا خوبصورت انداز میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر آج ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے درمیان ایسا بھی موجود ہے جنہیں اردو لکھنا بھی نہیں آتی، اور وہ اپنے آپ کو بہت اچھا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ اردو زبان لکھنا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کی بڑی زبانوں میں اردو زبان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ ہم کم از کم اردو زبان کو یا ایک تو سیکھیں گے، اور دوسرا ساتھ میں اس کے رسم الخط کو فروغ دیں گے۔ رومن اردو کو آج کے بعد ہم نے اختیار نہیں کرنا۔ رومن اردو کی وجہ سے ہم اپنی اردو زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
چائنا میں آپ جا کے دیکھیں، چائنا والے اپنی زبان میں لکھتے ہیں، جرمن والے اپنی زبان میں لکھتے ہیں، افریقہ والے اپنی زبان میں لکھتے ہیں، حتیٰ کہ بنگلہ دیش والے بھی اپنی زبان میں لکھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنی زبان کو چھوڑے ہوئے؟ اس پر غور کریں، بچوں کو متوجہ کریں اور اس زبان میں مہارت حاصل کریں، اردو زبان کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com